السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے گا اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا. عزیزان گرامی، میں نے کل ایک مضمون کے لیے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آج بلا تمہید اس مضمون کو شروع کر دوں. اور وہ مضمون اصلاً تاریخ اسلام کا سب سے اہم واقعہ ہے جو رسول اللہ کے فوری بعد رونما ہوا، اور اس کو اگر مسلمان غور سے دیکھے اور غور سے سمجھے تو اس کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اس واقعے کا بڑا اہم کردار ہے. بدعت کا مسئلہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کانٹروورشل ہے، لہٰذا یہ نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے دلوں کو ٹھیس ہے. کانٹروورشل نہیں ہے، یہ ایک کیس ہے. اس کو جذباتی ہو کے نہ پڑھیے، اس کو ویسے پڑھیے جیسے عدالت میں ایک کیس پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک مقدمہ ہے، اس کو مقدمے کی طرح پڑھیے اور مذہبی جذبات کو اس میں انوالو نہ کیجیے تو کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے، جن کا تھا وہ بھی نہیں رہے، جنہوں نے لیا تھا وہ بھی نہیں رہے، اب اس جگہ کو لینے میں کیا فائدہ. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام بھی 1400 برس پرانا ہے. یا تو آج 99 کا نیا دین کو ڈھونڈیے، 1999 کا بالکل برانڈ نیو ہو، اکتوبر ہی کے مہینے میں، سپتمبر ہی میں ایجاد ہوا ہو. اور اگر پرانے ہی مذہب کو ہمیں ماننا ہے جو 1400 برس پرانا ہے، تو جس وقت رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اس وقت وہی پارٹیاں تھیں جنہوں نے کلیم کیا. ایک اہل بیت رسول جو کہتے تھے ہمارا حق ہے، ایک اصحاب جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے. مسلمان آج تک یا ان سے وابستہ ہیں یا ان سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ کی تیسری پارٹی ہے. اب وہ جتنے فرقے بعد میں ہو گئے ہوں وہ ان کے ذیلی فرقے ہیں. بنیادی طور سے دو ہی لائنیں ہیں، یا وہ جو اصحاب رسول کے قائل ہیں کہ جو انہوں نے بعد رسول کیا وہ صحیح، یا جو اہل بیت کے قائل ہیں کہ جو اہل بیت کا کلیم تھا بعد رسول وہ صحیح. اور ہمارے آگے دو ہی ہیں. تو وہیں پر جا کے ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ دونوں پارٹیوں میں زیادہ معتبر، زیادہ آنیس، زیادہ سچا کون ہے، تاکہ بعد میں اسی کے ذیل میں ہم چلتے رہیں اور ہماری ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ کہنا کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تعلق تو ضرور ہے، ہم سے تعلق تو ضرور ہے. اب یہ کہ ہم معاملے سے فرار کریں اور تعلق کو نہ ظاہر کریں وہ بات الگ ہے، لیکن تعلق ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے چند دنوں کے اندر کا ہے. یعنی مہینوں میں بھی رسول کی دوری نہیں شمار کی جا سکتی اور برسوں میں بھی نہیں شمار کی جا سکتی اور صدیوں میں بھی نہیں شمار کی جا سکتی. یہ رسول اللہ کے چند دنوں کے اندر کا واقعہ ہے.
لہذا تمام وہ افراد اور وہ کیریکٹرز موجود تھے جن میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. بعد میں کوئی ایلیمنٹ جو بعد میں شامل ہوا وہ اس وقت تک شامل نہیں ہوا تھا. فرمایا ہم نے لہذا اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. اور میں بالکل غیر جذباتی انداز میں، اس لیے کہ اب میں اکثر ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجلسوں کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے. یعنی پہلے مجلس جہاں ہوئی وہاں ہوئی اور ختم ہو گئی. ان لوگوں نے سنی اور انہوں نے دوسروں سے ذکر کیا کہ ہاں ایسی مجلس پڑے تھے. لیکن آج وہی مجلس اس ویڈیو ٹیپ کے ذریعے سے خدا جانے کون کب سنے، کس شہر میں سنی جائے، کس جگہ، کس نظریے کے لوگ جمع ہوں، کس خیال کے لوگ جمع ہوں، کیا ہو. تو اب مجلسوں کا پھیلاؤ اور ان کی عمر بڑھ گئی ہے. لہذا ہم بھی جذباتی انداز کے بغیر بالکل سیدھے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر جنہوں نے دعویٰ کیا ان کی حیثیت کو طے کر لیجیے کہ کیا ہے. اس میں مدعیہ جناب سیدہ بھی رسول اللہ کی معاملے پر غور کرنے سے پہلے ان کی حیثیت پر غور کیجیے کہ کیا تھی. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، رسول کی گود کی بالی تھی. رسول نے ان کے لیے کہا تھا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. رسول نے ان کے لیے کہا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی. اور یہ وہ ہیں جو یقینی طور پر آیہ تطہیر کی مصداق ہیں. یقینی طور پر میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آیہ تطہیر میں دو اختلافات ہیں، کانٹروورسیاں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ازواج بھی شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں شامل ہیں. کچھ کہتے ہیں داماد بھی شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں داماد نہیں شامل ہیں. تو داماد شامل ہوں یا نہ ہوں، ازواج شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں کوئی کانٹروورسی اور اختلاف نہیں ہے کہ جناب سیدہ ضرور شامل ہیں. سارے مسلمان چاہے وہ اس گروپ کے ہوں یا اس گروپ کے ہوں، جس گروپ کے ہوں، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کے رشتہ داروں میں، رسول کے اہل بیت میں، رسول کے فیملی ممبرز میں، جو بھی لفظ کہہ لیجئے، ان کی صاحبزادی جناب سیدہ ضرور شامل ہیں. تو جب جناب سیدہ ضرور شامل ہیں تو آیہ تطہیر ضرور جناب سیدہ کے لیے ہے. تو جناب سیدہ مصداق آیہ تطہیر یقینی طور پر ہیں. تو جب یقینی طور پر ہیں تو قرآن مجید کا یقینی طور پر جناب سیدہ کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی، گندگی، رچ دور ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے لیے یقینی یہ فیصلہ ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی اور گندگی اور رچ دور ہے. اب اس کے بعد آپ سنیے کہ کیا ہے. چند باتیں ہماری قوم کے لوگوں کے دماغوں میں آتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، تو میں ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوا چلوں. سب سے پہلا سوال جو اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعت جو پھرا پلٹی تھی یہ آئی کہاں سے. اور ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دماغوں سے نکال ڈالیے. وہ ہماری اردو زبان میں یہ لفظ مشہور ہو گیا باغ بدعت. باغ بدعت، یہ باغ بدعت کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے. باغ کے معنی ہوتے ہیں کہ 10 بیگھے کا باغ ہے، 10 ایکڑ کا باغ ہے، 20 ایکڑ کا باغ ہے، 50 ایکڑ کا باغ ہے، 100 ایکڑ کا باغ ہے. لیکن باغ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا شکاگو شہر ہے. یہ باغ کی ایک حد ہوتی ہے. ہم لوگ کے یہاں باغ ہوتے ہیں، آم کا باغ ہے، امرود کا باغ ہے، یا اور اس طرح کے باغ ہوتے ہیں. کسی کے پاس سیب کا باغ ہے، اور جو بھی پھل ول پیدا ہوتے ہیں اس کے باغ کہے جاتے ہیں. تو باغ کی ایک حد ہوتی ہے کہ اتنا بڑا باغ ہے، لیکن اتنا بڑا باغ نہیں ہوتا جتنا بڑا مثلا شکاگو شہر ہے. تو باغ بدعت سے ایک چھوٹی سی جائیداد سمجھ میں آتی ہے کہ 10, 20, 25, 50 ایکڑ کی زمین کے ٹکڑے پر کھجور کے درخت بوئے ہوں گے اور وہ جناب سیدہ کی ملکیت ہوگا جو ان سے لے لیا گیا. یہ باغ نہیں تھا، یہ علاقہ تھا. اسٹیٹ جیسے ہوتا ہے کہ وہ چیز تھی، علاقہ تھا. یہ
جبکہ باغ فارسی لفظ ہے، یہ عربی زبان میں یہ باغ کا لفظ آئے ہی کہاں سے؟ اور ہمارے آپ میں باغ عربی لفظ نہیں ہے، باغ فارسی لفظ ہے۔ فدق کے ساتھ عربی کتابوں میں لفظ باغ کا استعمال نہیں ہے، یہ باغ کا لفظ بعد میں ایڈ کیا گیا۔ تو فدق باغ نہیں تھا بلکہ پورا علاقہ تھا، ایک جاگیر تھی۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ فدق باغ نہیں تھا بلکہ یہ ایک جاگیر تھی۔ حالانکہ بعض لوگ یہ کہتا رہے وہ تو ذرا سا باغ تھا، حالانکہ ہمیں اس کی ویلیویشن کی بات نہیں ہے کہ اس کی ویلو کیا تھی، اس لیے کہ یہاں مسئلہ قیمت کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ صداقت فاطمی کا ہے۔ یہ مسئلہ قیمت کا نہیں ہے، دیکھیے یہ مسئلہ جناب سیدہ کی سچائی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ باغ بھی نہیں تھا، وہ ایک کھجور کا درخت تھا، ایک، اور اس میں بھی کھجوریں نہیں لگتی، نہیں سوکھا ہی ہوا تھا، مان لیجیے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اس کی قیمت کا ویلو کیا تھا، مسئلہ اس کا ہے کہ جناب سیدہ نے سچا دعویٰ کیا تھا یا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اور جناب سیدہ کی سچائی کا مسئلہ کنیکٹڈ ہے آیہ تطہیر کی سچائی سے، کہ اگر سیدہ نے غلط دعویٰ کیا تھا تو آیہ تطہیر نے غلط اعلان کیا، اور اگر آیہ تطہیر غلط ثابت ہو گئی تو آیہ تطہیر ہے جزو قرآن، قرآن غلط ثابت ہوا، اور اگر قرآن غلط ثابت ہوا تو اسلام غلط ثابت ہوا۔ یہ سمجھیے ایک سے ایک جڑی بھی ہے، یعنی یہ اینٹ اگر پہلی والی گر جائے گی تو پوری بلڈنگ کولیپس ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں یہ ثابت ہوا کہ فاطمہ نے سچا دعویٰ نہیں کیا، وہیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ آیہ تطہیر نے سچا اعلان نہیں کیا، وہیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن نے سچی بات نہیں کہی، وہیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسلام سچا دین نہیں ہے۔ تو مسئلہ جائیداد کا نہیں ہے، مسئلہ صداقت فاطمی، مسئلہ صداقت اسلام ہے۔ تو پہلا سوال یہ جائیداد آئی کہاں سے آئی ہے؟ تو رسول اللہ نے علاقہ دیا، یہ علاقہ آیا کہاں سے؟ تو اسلامی قانون کے مطابق وہ زمینیں جو مسلمان جہاد کر کے حاصل کرتے ہیں ان میں خمس نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یا جو بھی پراپرٹی زمینوں کے علاوہ سامان، کیش، اسلحہ وغیرہ وغیرہ جو بھی مسلمان جہاد کر کے حاصل کریں اس کا نام مال غنیمت ہوتا ہے۔ یہ سب بچے ذہن میں رکھے نوجوان، اس کا نام مال غنیمت ہوتا ہے، اور مال غنیمت میں خمس نکالا جاتا ہے جو خدا اور رسول کا حق ہے، اور باقی 1/5 اس کا نکال کے 20% اس میں سے نکال کے 80% جو ہے وہ مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس میں لڑائی ہوئی ہے، جس میں جہاد کیا ہے مسلمانوں نے، تلوار چلائی ہے، اس پراپرٹی۔ لیکن وہ پراپرٹی جو محض روب اسلام سے حاصل ہو اور کسی ایک مسلمان کا بھی ایک خون یا پسینے کا قطرہ اس زمین پر نہ گرا ہو، اس جائیداد کا نام فے ہے، اور یہ خاص رسول اللہ کا حصہ ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، اس جائیداد کا نام فے ہے اور یہ خاص رسول اللہ کا حصہ ہے۔ کون سی جائیداد؟ جس میں مسلمانوں کی کوئی کوشش انوالو نہ ہو، اور مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ یا پسینے کا ایک قطرہ اس زمین پر یا اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے نہ گرا ہو، محض اسلامی دبدبے سے وہ آ جائے، اس کا نام فے ہے، اور وہ خاصتاً رسول اللہ کا حصہ ہے۔ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی تو خیبر سے ہٹ کے یہودی صدق کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جا کے کچھ کانسپریسی کرنے لگے پھر اسلام کے خلاف۔ تو رسول نے مولا علی کو اتھرائز کر کے بھیجا کہ یا علی تم جاؤ اور جا کے ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، کوئی قید کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تو وہ کرو۔
مولا علی رسول کی طرف سے اٹھرائش ہو کے فدق کے علاقے میں گئے اور جا کے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی اور اس بات پر کمپرومائز ہوا کہ یہودی آدھی جائیداد مسلمانوں کو دے دیں گے، اسلام کو، رسول اللہ کو، اور آدھے علاقے پر اپنا قبضہ رکھیں گے، اور آئندہ اگر کوئی کانسپریسی کرتے پکڑے گئے اسلام کے خلاف تو مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ اس آدھے سے بھی ان کو نکال دیں اور اس آدھے پر بھی قبضہ کر لیں، ورنہ جب تک وہ اس معاہدے کی پابندی کریں گے وہ اس آدھی جائیداد کے اوپر قبضہ کیے رہیں گے اور یہاں وہ رہیں گے۔ یہ طے ہو گیا، حضرت علی نے معاہدہ کر لیا ان سے رسول کی طرف سے، اور آدھی جائیداد پر قبضہ انہوں نے حضرت علی کو دے دیا۔ اس میں نہ کوئی فوج گئی تھی، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی مسلمان کا پسینہ بہا، نہ کسی مسلمان کا خون بہا، نہ تلوار کھینچی، نہ نیزے سے۔ وہاں سے مولا علی کو معاہدہ کر کے آئے رسول اللہ کے پاس، اور اس معاہدے کو رسول اللہ نے منظور کر کے اپنا اپروول بھی دے دیا، اور وہ بات بالکل فائنل ہو گئی۔ جب رسول اللہ نے بھی اس معاہدے کو اپنا اپروول دے دیا اور وہ بات فائنل ہو گئی تو اب قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذوی قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کے اترے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذوی القربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول سب جانتے تھے، علم رسالت میں ہر بات تھی، مگر پوچھتے نہ تو تاریخ نہ بنتی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل اللہ سے پوچھو میری طرف سے کہ کس کو کیا دے دوں۔ یہ جو حکم ہوا کہ ذوی القربا کو ان کا حق دے دیجیے تو کس کو کیا دے دوں؟ اللہ سے یہ معلوم کرو کہ کس کو کیا دے دوں۔ تو جبرائیل نے خدمت رسول میں عرض کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فاطمہ کو فدک دے دیجیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو فدک دے دیجیے۔ چنانچہ جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بیٹا حکم خدا آیا ہے، یہ فدک حکم خدا کے مطابق لے لو۔ جناب سیدہ نے یہ فدک اللہ کے حکم کے مطابق لے لیا اور اپنا آدمی جو عربی میں جسے عامل کہتے ہیں، اس کو آپ مینیجر کہہ لیجئے یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیجئے یا منتظم کہہ لیجئے، جو بھی چاہے کہہ لیجئے، وہ آپ نے وہاں بھیج دیا، مقرر کر دیا کہ اس جائیداد کو مینیج کرے اور دیکھے والے۔ آپ نے اپنا آدمی وہاں روانہ کر دیا، اور یہ واقعہ سن 8 ہجری کے اوائل کا ہے۔ فرمایا اس واقعے کے 3 برس سے تک جناب سیدہ کا قبضہ رہا اس جائیداد پر۔ بہت کی جگہ 3 برس تک جناب سیدہ کا قبضہ رہا اس جائیداد پر۔ نہ رہنے کا انداز بدلا، نہ کھانے کا انداز بدلا، نہ مکان بدلا، نہ غلام خریدے گئے، نہ کنیزیں خریدی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے اس جائیداد کو ذاتی استعمال میں نہیں رکھا، بلکہ غرباء و مستحقین کے استعمال میں وہ جائیداد رہی۔ اب ایک چیز تو یہ کہ یہ جائیداد آئی کہاں سے، یہ بات کلیئر ہوئی نا کہ یہ آئی کہاں سے۔ یہ فے تھا جو خاص رسول اللہ کا حصہ ہے، رسول اللہ کو اللہ نے دیا اور حکم خدا سے جناب رسول نے جناب سیدہ کو دیا۔ اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جائیداد جب سیدہ سے لی گئی تو گئی کہاں؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ تو جن لوگوں نے لی جناب سیدہ سے جائیداد، انہوں نے مسلمانوں میں بانٹی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو انٹیکٹ اپنے قبضے میں رکھا، جبکہ کہا یہی تھا کہ ہم مسلمانوں میں بانٹیں گے، مگر مسلمانوں میں نہیں بانٹی، بلکہ اس پراپرٹی کو انٹیکٹ اپنے قبضے میں رکھا
चुनाचे तीसरे खलीफा के दौर में ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपने दामाद मरवान को दे दी और मरवान के कब्जे में रही ये प्रॉपर्टी जिसका नाम फिदक है। अब एक सवाल और पैदा होता है, मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले ये दो तीन छोटे छोटे कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि वो क्लियर होते जाए दबाव में। एक सवाल अक्सर और लोग करते हैं, वो ये कि जब मौला अली खलीफा हो गए तो उन्होंने उस जायदाद को वापस क्यों नहीं ले लिया। ये सवाल छठे इमाम से भी हुआ, इसका हवाला मनाक़िब शहराशोब में है। ये सवाल छठे इमाम से भी हुआ, तो आपने फरमाया कि ये बताओ कि रसूलुल्लाह का जो घर मक्के में था, ज़ाती आबाई, जो उनके हिजरत के बाद अबू लहब ने बेच डाला था उनकी मर्जी के बगैर जुल्मन, वो जब मक्का फतह किया तो उन्होंने अपना घर वापस क्यों नहीं लिया। तो उसने कहा साहब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं लिया, मैं नहीं जानता ये बात। कहा हम अहले बैत का दस्तूर यह है कि जो शय हमसे जुल्मन ली जाती है वो हम वापस नहीं लेते ताकि जालिम के अजाब में इजाफा हो। सलावत भेजते हैं। ये मैंने दो तीन बातें इसलिए दिमागों में क्लियर कर दी कि ये सवाल अक्सर व बेशतर उठते रहते हैं कि साहब जायदाद आई कहां से थी, जायदाद गई कहां, और मौला अली जब खलीफा हुए तो उन्होंने उस पर दोबारा कब्जा क्यों न कर लिया। ये सब सवाल लोग करते हैं, लिहाजा ये दो चार बातें दिमाग में क्लियर हो जाए। अब आइए उस केस को देखिए। एक बात तो दिमागों में ये क्लियर कीजिए कि जनाब सैयदा ने एक केस नहीं दायर किया था बल्कि दो केस लड़े हैं। आमतौर से ये मशहूर है मोमिनीन में कि फिदक का मुकदमा, फिदक का मुकदमा। एक फिदक का केस और दूसरा केस जनाब सैयदा ने अपनी मीरास का दायर किया। जब रसूलुल्लाह के बाद इख्तिदार दूसरे हाथों में चला गया तो साहिब इख्तिदार ने जनाब सैयदा के आमिर को हटा के वहां से अपना आदमी मुकर्रर किया हुकूमत ने। वहां से वो आमिर आया जनाब सैयदा के पास मदीने में और उसने आके ये रिपोर्ट दी कि उन लोगों ने मुझको वहां से निकाल दिया है और उस जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो जनाब सैयदा अपने हक का एहतिजाज करने के लिए खुद दरबार खिलाफत में आई। मैं बहुत कम वक्त के अंदर पूरा मजमून सुना दूंगा आपको, लेकिन थोड़ी तवज्जो सुनते रहिएगा। जनाब सैयदा अपने हक का एहतिजाज करने के लिए खुद दरबार खिलाफत में आई। मैं कहूंगा बीवी खुद क्यों आई, आपके पास अली जैसा वकील है, आप अली को भेज दीजिए, खुद ना आइए। मुमकिन है जवाब दें कि मुझे जो कुर्बत है रसूलुल्लाह से वो अली को नहीं। अली लाख करीब सही, मगर जितना जनाब सैयदा रसूल से करीब है उससे तो मौला अली करीब नहीं है। मैं अगर अली को भेज दूंगी तो कल की जालिम तारीख ये लिखेगी कि सैयदा बेचारी घर की बैठने वाली वो क्या करें, उनके शौहर एक एक से उनकी तरफ से लौटते फिरे तो क्या करते हैं अली। लिहाजा मैं खुद आऊंगी इसलिए कि बीच में अली को न डालो, जो बात करना है मुझसे करो, जो बात करना है मुझसे करो। खुद तशरीफ लाई और तारीख में ये लिखा है कि एक दरवाजा जनाब सैयदा का मस्जिद में खुलता था, उस दरवाजे से मस्जिद में दाखिल नहीं हुई बल्कि मस्जिद के मेन गेट से आई ताकि हर आंख देख ले कि सैयदा आ रही। और इस तरह से आई कि उनको बनी हाशिम की औरतें अपने झुरमुट में लिए थी और इमाम हसन और इमाम हुसैन उनके साथ थे और मौला अली उनके हमरा थे। और आन के उन्होंने दरबार खिलाफत में क़याम किया तो खलीफा ने गर्दन उठाई और पूछा कि रसूल की बेटी आपने कैसे रहमत की, कैसे तशरीफ लाई, क्यों तशरीफ लाई। तो उस पर जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरे बाप अपनी जिंदगी में मुझे फिदक दे गए थे, तुमने अपने आदमी को भेज के मेरे आदमी को वहां से निकाल दिया है। मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि मेरी जायदाद मुझे वापस करो। ये दावा है, समझ गया। इसको आप कोर्ट केस की तरह समझिए
یہ دعویٰ ہے۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ رسول کی صاحبزادی آپ کے دعوے پر کوئی گواہ ہے آپ پاس؟ کہ آپ کے دعوے پر کوئی گواہ ہے آپ پاس؟ میں کہوں گا شہزادی پلٹ آئیے، بات اس کے آگے واضح ہونا نہیں ہے، بات جتنی واضح ہونا تھی واضح ہو چکی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے گواہ ماننا آیہ تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ فاطمہ زہرا سے گواہ ماننا آیہ تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ گواہ جج کیوں طلب کرتا ہے، عدالت کیوں گواہ مانگتی ہے؟ تاکہ مدعی کی سچائی کا یقین ہو سکے۔ گواہوں کے بیانات سے دعویٰ کرنے والے کی بات کی سچائی کا یقین ہو سکے، اس لیے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ تو گواہ مانگنے والے کی نظر میں چونکہ مدعی کی سچائی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، لہذا وہ اس کی سچائی کو قریب قریب یقین کا درجہ دینے کے لیے یا گمان غالب کا درجہ دینے کے لیے گواہ طلب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ سے جس نے گواہ مانگے اس کو آیہ تطہیر پر پورا بھروسہ نہیں تھا۔ بیوی پلٹ آئی ہے، بس بات ہو گئی، مگر بیوی پلٹی نہیں، کہاں گواہ ہیں؟ چنانچہ سب سے پہلے مولا علی نے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کو رسول خدا نے فدا کیا تھا۔ اس کے بعد امام حسن نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں کو میرے نانا نے فدک دیا تھا۔ اس کے بعد امام حسین نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں کو میرے نانا نے فدک دیا تھا۔ اس کے بعد ام ایمن نے گواہی دی جو قریب تھی رسول اللہ کی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو فدک دیا تھا۔ جب ام ایمن گواہی دے چکی تو جناب سیدہ نے کہا کہ بس میرے یہی گواہ ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ ہم علی کی گواہی کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ زوجہ و شوہر کا معاملہ الگ الگ نہیں ہوتا، جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا۔ ہم حسن و حسین کی گواہی بھی نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ ایک تو اولاد و ماں باپ کا الگ الگ معاملہ نہیں ہے، دوسرے دونوں بچے ہیں ابھی، اس لیے بھی نہیں مانگیں گے۔ ہم ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں مگر نصاب شہادت پورا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ یا 4 عورتیں گواہی دیں یا ایک عورت اور 2 عورتیں اور ایک مرد گواہی دے، یہ ایک عورت ہے، یا 3 عورتیں اور گواہی دیتی یا ایک مرد اور ایک عورت اور گواہی دیتا۔ چونکہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے لہذا ہم کیس خارج کرتے ہیں، فدک نہیں دیں گے۔ یہ ہے پورا کیس، سمجھیے گا اس کو حضور۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، بی بی اگر آپ کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو وہ شریعت اسلامی ہے، جو اسی گود میں پلی جس میں آپ پلی۔ آپ یہ سب کون سے گواہ لے آئیں؟ ارے سیدھے سیدھے سلمان و ابو ذر گواہی میں پیش کر دیتی، بات ختم ہو جاتی۔ مقداد و عمار کو گواہی میں پیش کر دیتی، بات ختم ہو جاتی۔ یہ جو بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں آپ، انہی میں سے 3 عورتوں کی اور گواہی دلوا دیتی۔ کیا اسما گواہی نہ دیتی؟ کیا فضہ گواہی نہ دیتی؟ کیا ام فضل گواہی نہ دیتی؟ ختم ہو جاتا معاملہ۔ کیا تم بات کو سمجھے نہیں؟ طالب مجھے جائیداد تو نہ دیتے، جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، بات اصول کی، بات اصول کی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جھوٹے لوگ ہیں تو میرے اوپر شرعی چارج کیا بنتا ہے بتائیے؟ شرعی حیثیت سے مجھ پر کیا چارج لگے گا؟ میں فاسق ہو گیا، اتنے مومنوں کو جھوٹا کر، میری گواہی قابل قبول نہیں رہے گی،
میرے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں رہے گا، لیکن میں مسلمان رہوں گا، آپ مجھے مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ مسلمان کو جھوٹا کہہ کے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ہے، مسلمان کو جھوٹا کہہ کے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قیامت کے دن آپ سب کا ہاتھ ہوگا، میرے غریبان ہوگا کہ ہم کو کیوں بلا وجہ جھوٹا کہا تم نے، یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر میں مسجد میں آؤں گا تو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ ہاں نماز پڑھانے کھڑا ہوں تو آپ انکار کیجئے کہ یہ آدمی فاسق ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے سے آپ مجھے نہیں روک سکتے اگر میں آج سب کو جھوٹا کہوں تو۔ لیکن میں نے آج کو ایک حرف نہیں کہا، میں نے کہا قرآن جھوٹا ہے، اب کیا چارج لگے گا؟ اب میں مسجد میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کو جھوٹا کہہ کے میں اسلام میں نہیں رہا۔ آپ کی جان میں کوئی گستاخی نہیں کی، قرآن سے میرا معاملہ، قرآن غلط ہے، بس جہاں یہ زبان سے نکلا وہیں میں اسلام کے دائرے سے باہر ہوا۔ اگر سلمان و ابوذر کو لاتی بیوی وہ جھٹلائے جاتے تو چارج یہی بنتا نا، تو مسلمانوں کو جھٹلایا۔ فاطمہ ان کو لائی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے۔ مولا علی کو لائی گواہی میں، کیا غور کیجیے گا، مولا علی کو لائی گواہی میں۔ اچھا ابھی تک ٹھیک ہے، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے انکار کیا، مولا علی نے گواہی دی، خلیفہ صاحب نے گواہی رد کی، ابھی تک خیریت ہے، یہ ایک مسلمان ہے، صحابی صحیح، وہ خلیفہ ہیں، لیکن بعد میں مشکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے ان علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک منزل پر ان کو بھی خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب پرابلم آ گئی کہ وہ خلیفہ سچا جس نے گواہی دی یا وہ سچا جس نے رد کی۔ مسئلہ آیا نا، ان میں سے ایک ضرور خلافت کے لیے قابل نہیں ہے، ان میں سے ایک ضرور اس قابل ہے کہ اس کو خلافت کی فہرست سے ہٹایا جائے۔ اگر وہ صحیح ہے جس نے رد کی گواہی تو دینے والا گواہی کا خلافت سے ہٹایا جائے، یا اگر وہ صحیح ہے جس نے گواہی دی تو رد کرنے والا خلافت سے ہٹایا جائے، اس میں ایک ہی رہ سکتا ہے، دونوں نہیں۔ دوسری پرابلم یہ آ جائے گی، وہ قیامت کے دن آئے گی کہ حضرات حسنین بھی گواہی میں ہیں، ان کے لیے رسول کی حدیث سردار جوانان جنت ہے۔ قیامت کے دن حضرت آدم فریاد کریں گے کہ میں نے وہ گیہوں کھایا جو مجھ پر حرام نہیں تھا تو جنت سے نکالا گیا، ان دونوں نے اس پوری پراپرٹی کا دعویٰ کیا جو ان کا حق نہیں تھی، تو سردار بنا یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب یہ بھی غور کر لیجئے آپ، یہ بہت ٹھنڈے دل سے جذباتی ہو کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہایت ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت کہ جناب سیدہ کے کیس میں خود جناب سیدہ مدعیہ تھیں، یعنی جنہوں نے دعویٰ کیا، اور ان کی سپورٹ میں مولا علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو مباہلے میں گئے تھے اور قرآن نے انہیں سچا کہا ہے۔ کوئی مجمع پھر آیا آج تو نصارہ نجران نے حضرین کو دیکھ کے یہ نہیں کہا یہ بچے ہیں مباہلہ کر لو، ان کا یہ بچے ہیں، ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ مگر بی بی اس بھیڑ میں ام ایمن کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ ام ایمن بڑی محترم بی بی ہے، وہ کنیز تھی رسول اللہ کی، رسول نے آزاد کر دیا مگر وہ رہی اسی دامن سے وابستہ اور اسی در سے لپٹی رہی، تو یہ مگر بہت عمدہ، یعنی ہمارے درمیان آئے تو ہمارے ان کی نالین ہمارے سر پر، کنیز رسول تھیں وہ، مگر جس مجمع میں وہ ہیں اس میں نہیں سوٹ کر رہی ہیں۔
مولا علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن، اس میں نہیں. اب دیکھ رہے ہیں، خود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کر رہے ہیں، ٹھہر جاؤ ابھی بات واضح ہوگی. مولا علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن، ان لوگوں نے گواہی دی. خلیفہ نے گواہی نہیں مانی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ صاحب کو ایک ایسی بات جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نے مل کے کہی، اس پر بھی اعتبار نہیں آیا. ہم تو جناب 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں. جب رسول کے اتنے کلوز لوگ بھی جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہوں تو یہ بتائیے ہم بھروسہ کس پر کریں؟ اور ہم کا الزام جو ہے کہ یہ شیعہ لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اصل میں الزام جھوٹا ہے، مگر ریزن سن لیجئے کہ صحابہ کرام اہل بیت پاک کو نہیں مانتے. بھائی جو رسول سے جتنا قریب ہے اس کا ماننا چاہیے. بھائی ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہیں. ہم نے بھی کلمہ پڑھا، بلکہ وہ بات میل ملاپ کی ہو تو خیر چھوڑی ہے، لیکن جھگڑے کی بات ہو تو جناب ہر آدمی اپنے کیس کو اچھی طرح فیل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہتر وہ دیکھ کے ایمان لائے، ہم بھی دیکھ کے ایمان لائے. جو ہم اس حساب سے کم کریں مبتلا ہوں کہ جی ہم تھرڈ کلاس ہیں، وہ دیکھ کے ایمان لائے، ہم بھی دیکھے ایمان لائے. ہمارا ایمان مجھ سے عمدہ ہے. ہم رسول اللہ کا نام آج بھی احترام سے لیتے ہیں. وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، بدتمیزی سے کرتے تھے. قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر آواز نہ اونچی کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بات کرنے کا بھی سلیقہ بہت سے نہیں رکھتے. آج تک سورہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے ترکو کا قائمہ. ہم اگر نماز نہیں پڑھتے یا گنڈے دار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، برے مسلمان ہیں، مگر اگر کسی کے سمجھائے بجھائے سے پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پوری پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بہت شیطان غالب ہے، نماز کی وہ پابندی نہیں کر رہے ہیں مان لیجیے، لیکن چلو کسی نے سمجھایا بجھایا، دل میں آیا کہ نہیں بھائی بہت غلط کیا، اب آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، اب آج سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اب نماز اور پڑھنے کھڑے ہوئے تو پیش نماز کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت غائب کر کے نہیں بھاگ جاتے ہیں، پھر 4 رکعت ختم ہی کریں گے. تو ہم ان پیش نمازوں کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں جب تو مولانا فاضل صاحب پڑھا رہے ہیں یا مولانا بخاری صاحب پڑھا رہے ہیں تو بھائی ان کا احترام ہے. جب پڑھا لے کے بیٹھ جائیں یا فرادہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو یہ نہیں ہوا کہ ٹیلی فون سننے لگے، نماز توڑ ڈالنے. اب بچتی ہو بجے، نقصان ہوتا ہوئے، کوئی امپارٹینٹ کال آئی ہو تو آئے، جب نماز ختم کر لیں گے جبھی اٹھائیں گے. وہ ایسے خیر پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم سے بہتر تھے اس لیے کہ انہوں نے زیارت رسول کی تھی، اپنے نہیں کی. تو اگر رسول سے قریب ہونے کی بنیاد پر وہ ہم سے بہتر ہیں تو جو رسول کے گوشت و پوست ہیں، جو رسول کے پہلو میں بیٹھے، اگر اس بنیاد پر ہم سے بہتر ہیں کہ ہم پہلو میں نہیں بیٹھے اور وہ پہلو میں بیٹھے، تو جو رسول کی گود میں بیٹھے وہ ان سے بہتر ہونا چاہیے جو پہلو میں بیٹھے. صاحب انہوں نے نہیں احترام کیا، ان کا ہم نہیں قبول کریں گے، ہم نہیں مانیں گے. کیس خارج. اس کے بعد فوراً دوسرا کیس کیا ہو جناب کہ اچھا اگر فرق نہیں دیتے تو میرے باپ کی میراث کو. یہ دوسرا کیس ہے، یہ ذہن میں رہے، ایک ہی کیس کے جز نہیں ہے، یہ دوسرا کیس ہے. کہا کہ فرق نہیں دیتے تو میرے باپ کی میراث کو. تو خلیفہ کہنے لگے کہ ہم میراث آپ کے باپ کی آپ کو نہیں دیتے. اچھا رسول کی میراث میں جناب سیدہ کا شعر بھی سن لیجئے کتنا تھا.
رسول کی پراپرٹی جو بھی رسول نے چھوڑی ہو اس کے برابر سے 8 حصے کیے جاتے، 8 پورشنز میں، 8 حصوں میں، 8 شیئرز میں اس کو ایکول اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ ان میں 7 شیئر جناب سیدہ کے تھے، 7 حصے جناب سیدہ کے تھے، اور 1 حصے میں 9 بیویاں تھیں۔ 7 حصے جناب سیدہ کو ملنا چاہیے تھے اس میں کے 8 حصوں میں سے 7 حصے جناب سیدہ کا حق تھے، اور 8ویں حصے میں پھر 9 حصے کیے جاتے اور وہ 9 بیویوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے۔ یہ جناب سیدہ کی میراث کی پوزیشن تھی، سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا میرے باپ کی میراث میں لاؤ میرا حصہ، تو خلیفہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے باپ کی میراث میں آپ کا حصہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا پہلے تو رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ بات ان سے نہیں کہنا چاہیے تھی، بزرگ سے، اپنی بیٹی سے کہنا چاہیے تھی کہ بیٹا ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے ہیں، جائیداد کا دعویٰ نہ کرنا۔ بھائی جس کا وراثت پہنچتی ہے اس سے کہیے، آپ اپنی جائیداد کا معاملہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں، اپنی اولادوں سے نہیں کہتے۔ بھائی آپ اپنی پراپرٹی کا معاملہ اپنی اولادوں سے کہہ کے جائیے۔ اگر آپ نے ایک مکان اس لیے خریدا ہے کہ وہ امام باڑے کو دے دیں گے، تو آپ بیٹے سے اپنے کہہ کے جائیے کہ بیٹا فلاں جائیداد میں نے اس نیت سے خریدی ہے کہ یہ میں ڈونیشن دوں گا امام باڑے کو، امام بارگاہ کو، اس کے اندر تم دعویٰ نہ کرنا، یہ دے دینا ان کو۔ تو یہ کس سے کہہ کے جائیں آپ؟ یہ اپنے اولاد سے کہہ کے جانا چاہیے۔ تو یہ حدیث لا نرث ولا نورث جناب سیدہ سے کہہ کے جانا چاہیے۔ اور پھر انبیاء کے گھر کا ٹریڈیشن ہے یہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، یعنی سارے پیغمبر تو نبی کے گھر کی بیٹی نہ جانتی ہو، باہر کا آدمی جانتا ہو، یہ کیا چکر ہے؟ خیر تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بابا کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی نے کہا سبحان اللہ، کتنے جلدی تم نے میرے بابا پر جھوٹ الزام لگایا، کیا خدا نے، کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ اور کیا خدا نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے۔ کیا قرآن میں دعائے زکریا نہیں ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے مجھے ذریت دے جو میری وارث ہو، آل یعقوب کی وارث ہو؟ تو کیا یحییٰ نبی نہیں تھے یا زکریا نبی نہیں تھے؟ اگر سلیمان داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں جو دونوں نبی تھے، اگر یحییٰ زکریا کے وارث ہو سکتے ہیں جو دونوں نبی تھے، اگر حکم عمومی میں میراث کی اولاد انبیاء مستثنا نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے باپ نے یہ کہا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا مگر بی بی ہم نے یہ نہیں سنا ہے، ہم نہیں سنا۔ اب سمجھ میں آیا ام ایمن کیوں گئی۔ ام ایمن کا کیس سمجھیے کیا ہے۔ فضہ کو گواہی میں نہیں لائیں، ام فضل کو گواہی میں نہیں لائیں، اسما کو گواہی میں نہیں لائیں، یہ ام ایمن ضعیفہ کیوں آ گئی؟ یہ تھی جناب عبداللہ کی کنیز۔ جب جناب عبداللہ کی رحلت ہو گئی تو رسول اپنے باپ کے وارث کی حیثیت سے ام ایمن کے مالک ہوئے تھے۔ اس جھوٹی حدیث کے 2 جز تھے، نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ وارث بناتے ہیں نہ قرآن کی 3 آیتیں پیش کی بی بی نے، وارث ہوتے میں پریکٹیکل ثبوت پیش کیا ام ایمن کو لے جا کے کہ دیکھو میرے باپ وارث ہوئے اپنے باپ کے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ابو حنیفہ نے اس موقع پر عجب بات لکھ دی
کہنے لگے جناب سیدہ نے علامتی دعویٰ کیا تھا، ٹوکن دعویٰ تھا ان کا مقصود فدق حاصل کرنا نہیں تھا، وہ چاہتی تھی دربار سے اپنی سچائی منوا لیں، اور اگر کہیں خلیفہ دھوکہ کھا جاتے اور سچائی مان لیتے جناب سیدہ کی، تو وہ اسی گراؤنڈ پر اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کر دیتی۔ یہ علامتی دعویٰ تھا، اسی صداقت کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کرتی تو خلیفہ کو چھوڑنا پڑتی۔ میں کہوں گا سبحان اللہ بی آپ نے اپنے مخالف کو دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ یا مجھے سچا مانو خلافت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو۔ گرامی قیامت کے دن یہ آیت حدیث مزہ دے گی، نحن معاشر الانبیاء اللہ نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن بہت مزہ دے گی حدیث، اس لیے کہ قرآن میں جنت کے سلسلے میں آیت ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو تقی ہوں گے۔ اللہ خالق زبان و بیان ہے، کوئی بھی لفظ لگ دیتا، مالک بنائیں گے، عطا کریں گے، جزا میں دیں گے، کوئی بھی لفظ ہو سکتی تھی، یار سینکڑوں لفظ ہیں، مگر اللہ نے لفظ وراثت استعمال کیا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں ان بندوں کو وارث بنائیں گے، جنت وراثت سے ملے گی۔ یہ آیت و حدیث قیامت کے دن بڑا مزہ دے گی، جب گناہگار امت رسول کی طرف دوڑے گی، حضور جنت دلوائیے، حضور کہیں گے بھائی جنت تو وراثت سے ملتی ہے اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں۔ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اس سے کیا تعلق؟ تو جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں۔ چلو امت نے کھایا بھی تو اہل بیت کا صدقہ کھایا، صدقہ ہی کھایا۔ اور شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی امہات الامہ، اس میں پورا واقعہ لکھا ہے، اور اس کے بعد میں لکھا ہے کہ یعنی تھے تو وہ وہی کہ مگئیے کے بات لکھی ہوں کہ خلیفہ صاحب کو دے دینا چاہیے، میں کہا کہ ان کو دے دینا چاہیے اور میراث کا حصہ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ غایت محفل باب یعنی انتہائی ہے کہ اگر وہ حدیث ہم صحیح بھی مان لیں لا نرث ولا نورث، تو الزام بیوی پر تھا کہ وہ سیدانی ہو کے صدقہ کھائے، خلیفہ کو کیا پریشانی تھی؟ کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں تو الزام بیوی پر رہتا کہ وہ سیدانی ہو کے صدقہ کھا رہی ہیں، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ اور اس کے بعد اس نے بڑے پتے کی بات لکھی، اس نے کہا کہ سچ پوچھو تو رسول صاحب کے بعد، یہ 100 برس پرانی لینگویج ہے اردو، کہ سچ پوچھو تو رسول صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا، جو شدہ منجر ہوا یعنی آہستہ آہستہ پہنچا کربلا کے اس جگر خراش واقعے کی طرف، کہ سچ پوچھو تو مسلمانوں سے ایسی نالائق حرکت ہوئی کہ دنیا میں منہ دکھانے کا قابل نہیں تھی۔ یہ پورا امہات الامہ کتاب یہ لکھا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں نے کیا اور لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے بالکل جذباتی انداز سے الگ رکھے۔ اب یہ کیس تاریخ میں دونوں لکھے موجود ہیں، ملت خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ اسلام کی تاریخ بھی عجب ہے۔ اور جناب سیدہ وہ بیوی ہیں جو مباہلے میں گئیں اور قرآن نے ان کو سچائی کا تمغہ دیا،
مولا علی بھی ان لوگوں میں ہیں ان کو قرآن نے سچا کہا. ایک تو قرآنی صدیقہ ہیں جناب سیدہ اور قرآنی صدیق ہیں مولا علی. امت نے بھی ایک بزرگ کو صدیق کا لقب دیا, ایک خاتون کو صدیقہ کا لقب دیا. اسلام کی تاریخ میں پہلی اور چوتھی خلافت کا دور عجب تھا. پہلی خلافت میں امت کا صدیق ورسز قرآنی صدیقہ مقابلہ ہوا اور چوتھی خلافت کے دور میں امت کی صدیقہ ورسز قرآنی صدیق. ہم تو چھوٹے مسلمان ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, عظمت کرتے ہیں, لیکن جو انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے یا جو تاریخ میں لکھا ہے اتنا تو ضرور پڑھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہاں جب امت کی صدیقہ قرآنی صدیق سے ٹکرائیں تو بعد میں تاریخ نے یہ لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہو گئی جو علی سے لڑنی. خطا اجتہادی کس سے ہوئی؟ صدیقہ سے ہوئی جو علی سے لڑی. لیکن یہاں جناب سیدہ کے مسئلے میں کسی نے نہ کہا کہ فاطمہ سے خطا اجتہادی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آئے تفسیر جیسا باڈی گارڈ موجود تھا. مورخ کے قلم کو یہ جرأت ہی نہ ہو سکی کہ خطا کی نسبت فاطمہ کی طرف دے یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے. جو بیوی جو علی سے لڑی تھی بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوتی تھی اور روتی بھی تھی, اتنا گریا فرماتی نہیں کہ اپنی آنکھوں سے در ہو جاتی تھی. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے جناب سیدہ کا حصہ نہیں دیا وہ بھی روتے تھے اور کہتے تھے مجھے چھوڑ دو, مجھے الگ کر دو خلافت سے, رسول کی بیٹی کو میں نے ناراض کر دیا. معذرت کرتے تھے. تو یہ واقعات تاریخ کے اندر ہیں عزیزان گرامی. یہ میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا مختصراً کہ یہ مسئلہ اسلام کی تاریخ میں کیا ہے. اب اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنا چاہے تو ان مسائل کے پیش نظر فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کو راہ حق سمجھ میں آ سکتی ہے اگر وہ سیریت ہو آپ کو معلوم کرنے کے دوسرے کہ وہ رسول کی بیٹی جس کو رسول نے کہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے, وہ رسول کے داماد جن کو رسول نے یہ کہا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, ان کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے, وہ رسول کے نواسے جن کے لیے کہا حسن حسین سردار ہیں جوانان جنت کے. اگر رسول کے بعد دنیا کے معاملات میں پڑھ کے یہ لوگ بھی جائیداد کی محبت میں مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھروسہ کس پر کریں؟ اور کون آدمی اس قابل ہے کہ جو کہے کہ نہیں ان پر اعتماد فرما لیجیے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ان پر اعتماد کریں. اور اسی لیے آج تک مسلمان اس مسئلے میں خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بہتر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بہتر ہے اس مسئلے کو ان مسئلوں میں قرار دے جنہیں کوئی قرار ہی نہیں. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بیوی نے دعویٰ غلط کیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور کہیں انہوں نے فیصلہ غلط کیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ دو کشتیوں پر سوار کا انجام یہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں عزیزان گرامی, آخری دو جملے سن لیجیے. جب اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی ہم نے جناب سیدہ کو ناراض کیا, آپ ہمیں ان سے ملاقات کروا دیجئے تاکہ ہم ان سے معذرت کریں. میں کہوں گا یا علی ہرگز میں ملاقات کروائیے گا, دکھے دل کو دکھانے سے اور فائدہ کیا ہے؟ ممکن ہے جواب سے ضرور ملاقات کرواؤں گا, اس لیے کہ کل کی تاریخ لکھ دے گی اگر ملاقات نہ کروائی میں نے کہ وہ رحمت کی بیٹی تھی معاف کر دیتی, علی نے ملنے نہ دیا. ملاقات کا بندوبست کا ٹھیک ہے مطلب جناب سیدہ سے کہا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں, انتظام کیا, پردہ پڑا گھر میں, بیوی پردے کے نہ تشریف. وہ لوگ
पर्दे को उधर आके बैठे। तारीख लिखती है कि आने वालों ने सलाम किया, खान की बीवी को सलाम किया। तारीख ये भी लिखती है कि बीवी ने जवाब नहीं दिया, जवाब सलाम नहीं दिया। दोनों चीजें तारीख का इकरार है। सलाम किया ये भी साबित, बीबी ने जवाब नहीं दिया ये भी साबित। फिक़्ह इस्लामी ये कहती है कि सलाम करना मुस्तहब है मगर जवाब देना वाजिब है। शरीयत ये कहती है जो तर्क वाजिब करे वो गुनाहगार होता है। आये तफसीर ये कहती है कि फातिमा से गुनाह हो नहीं सकता। तारीख की बुद्धि को तो सुलझाइए। तारीख इस बात पर बजिद है कि सलाम किया और जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिक़्ह इस्लामी कहती है कि जवाब सलाम वाजिब है। शरीयत कहती है जो तर्क वाजिब करे वो गुनाहगार है। आये तफसीर कहती है फातिमा से गुनाह नहीं होगा। ये बुद्धि हल कैसे हो? आने वालों ने बात शुरू की और कहा रसूल की बेटी हम आपके बाप के, इतना जुमला कहा, हम आपके बाप के। इसके आगे क्या कहने वाले थे नहीं मालूम। दोस्त हैं या दोस्त थे या गुलाम हैं या चाहने वाले हैं या उम्मती हैं, तो जो भी जहन में हो मुझे नहीं मालूम। हम आपके बाप के, इतना कहा। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बाबा की वो हदीस सुनाऊं जो तुमने सुनी है। ये नहीं कहा वो हदीस सुनाऊं जो नहीं सुनी है। उन्होंने कहा हम आपके बाप के, पक्के तक कहने पाए थे कि बीबी ने बोलना शुरू किया, कहा मैं तुम दोनों को अपने बाप की वो हदीस सुनाऊं जो तुमने सुनी है। हम कहूंगा बीबी वो सुनाइए जो ना सुनी हो। हम मजलिस पढ़ने आते हैं आपकी, हम कहें हम आपको अपनी वो मजलिस सुनाएं जो आपने सुनी है, तो लोग कहेंगे इससे फायदा क्या, भी हमें आने से फायदा क्या? जब आप सुनी भी सुना रहे हैं तो इससे फायदा क्या? हम तो इसलिए आए हैं दूर दूर से अपना काम छोड़ के कि कुछ ऐसी बात सुने जो ना सुनी। आप वही सुनाएंगे जो सुनी भी है तो फायदा क्या हो? मगर बीबी कहती है कि मैं तुम दोनों को अपने बाप की वो हदीस सुनाऊं जो तुमने सुनी है। ये बीबी ये क्या फरमा रही है? उनके लिए जवाब में बाद में ये मुकर जाएंगे, लिहाजा पहले अकरार ले लो कि सुनी है। क्या जरूर सुनाइए। कहा मैं तुम्हें खुदा की कसम दे के पूछती हूँ कि क्या तुमने मेरे बाप को ये कहते नहीं सुना कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। दोनों ने एक जबान होकर कहा कि हाँ हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है। जब कह दिया कि सुना है तो कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल और उसके मलाइका को गवाह करके क्योंकि तुम दोनों ने मुझे ईज़ा दी। अब मसला वाज़ेह हो गया कि जिसने फातिमा को ईज़ा दी उसने रसूल को ईज़ा दी, जिसने रसूल को ईज़ा दी उसने खुदा को ईज़ा दी, जिसने खुदा को ईज़ा दी वो काफिर हो गया। जवाब सलाम मुसलमान का वाजिब है, काफिर का वाजिब है। फातिमा का एक दिन जिंदा रहना भी उनके लिए खतरनाक था। फातिमा का एक दिन मजीद जिंदा रहना उनके लिए खतरनाक था, इसलिए कि वो महसूस कर रहे थे कि रसूल की बेटी अब हमारे मुकाबले में आ गई है और शायद हमारे लिए ये नुकसानदेह बात था। लिहाजा पूरी साजिश थी जिसमें अली भी खत्म हो जाते, फातिमा भी खत्म हो जाती, हसनैन भी खत्म। इब्ने खुदैबा ने अल-इमामत व सियासत में लिखा है, इसका इस्तेमाल पढ़ लो। पार्टी के बलबूते पर, ग्रुप के जोर पर उनफुस को भेजा, खलीफा ने जो उनका गुलाम था कि जाके अली को बुला लाओ। वो आया और उसने गुरूर के साथ पुकारा अली को, कहा तुम्हें रसूल का खलीफा बुला रहा है।
اور علی نے ڈانٹ کے جواب دیا کہ تیرے مالک نے کتنے جلدی رسول پر بہتان باندھا. اس کے بعد بزرگان نے دو باتیں خلاف توقع ہو گئی. ایک تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جناب سیدہ دروازے کے پاس آ جائے گی. دوسرے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سیدہ بد دعا کر دیں گی اور اس کا یہ اثر نمایاں ہو جائے گا. یہ دو چیزیں جو تھیں یہ پلان میں ان پہ داخل نہیں تھی, جو پلان فیل ہو گیا. جناب سیدہ پسیدہ رہیں کہا اس میں تو میرے بچے بھی ہیں, اس میں تو حسنین بھی ہیں, کہا کوئی بھی ہم جلا دیں گے. یہ کہہ کے دروازے کو ڈھکیلا جو فاطمہ زہرا کے پہلو پر ہوا, جس سے بیوی کی پسلیاں شکستہ ہوئی اور جناب محسن کی شہادت ہوئی. اور لوگوں نے گھر میں گھس کے علی کے گلے میں رسی ڈالی. یہ سب پلان کے تحت تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہم یعقوب قبول نہیں کرتی, وہ شیر خدا جو ان کے گلے میں رسی کون ڈالے گا. شیر خدا ہی کیا بات ہے؟ کیا وہاں کوئی تفریحاً لڑائی ہوتی ہے جو شیر خدا سے؟ جیسے دین کی مصلحت ہوتی ہے ویسا ہوتا ہے. رسول اللہ سب سے بڑے رسول تھے, ان کو وطن سے کون نکال سکتا تھا؟ یا عقل میں نہیں آتا کہ انہوں نے ہجرت کی ہوگی, مگر کی کہ نہیں کی. سوال یہ تصور جو شیر خدائی کا ہے کہ موقع ہو یا نہ ہو تلوار چلتی رہے آپ کی خوشی پر, یہ غلط تصور ہے. شیر خدا اس لیے تھے کہ جب دین پر ضرورت ہوگی تو تلوار نکالیں گے, اور جب دین پر ضرورت ہوگی تو گلے میں رسی بنوائیں گے. سمجھے آپ؟ اس وقت اسکیم یہی تھی کہ علی, فاطمہ, حسن, حسین سب مار دیے جاتے اسی میں. مگر سیدہ نے سب کو بچا لیا اپنی قربانی دے. خلو ابل حسن, علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو. جب ظالموں نے نہیں چھوڑا, کہا چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال کھولتی ہوں. اور جیسے ہی بی بی نے کہا میں سر کے بال کھولتی ہوں, یہ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ یہ ہو جائے گا. تو دیواریں مسجد کی بلند ہونے لگی, آثار قیامت نمودار ہونے لگے. لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا. سیدہ علی کو تو لے آئی مگر اپنی جان دے دی. تیسرے دن فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے شام کا وقت قریب تھا جب اسما کو بلایا. اسما سے کہا مجھے غسل کرنے میں مدد دے. اسما نے مدد دی, بی بی نے غسل فرمایا, لباس تبدیل کیا. کہا اسما مغرب کے بعد آواز دینا, اگر جواب دوں تو خیر, جواب میں دوں تو حجرے کو کھول کے دیکھنا. اسما کہتی ہے مغرب کے بعد میں نے آواز دی, جواب نہیں آیا. جب میں نے حجرہ کھولا تو بی بی دنیا سے جا چکی تھی. مولا علی کو خبر ہوئی, امامہ سر سے اتارا, کہا میرا اپنی سہارا بھی ختم ہو گیا. گریا فرماتے رہے. مطابق وصیت غسل و کفن دیا, کہا پورے جنت سے حنود کیا. مسجد کو لا کے صحن خانہ میں رکھا. آواز دی حسن و حسین, زینب و ام کلثوم آؤ اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو. بیٹیوں کو ماں کی زیارت کرائی, بیٹوں کو ماں کی زیارت کرائی. جب حسین آئے دیر تک ماں کا چہرہ دیکھتے رہے. کہنے لگے میری ماں جب